اچھا جی، یہ نا لیکچر نمبر 272 ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن 9 ہجری کی باتیں ہیں، اور آپ کے پاس لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک فرد، دو فرد یا وفد کی شکل میں جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ آج ہم لقیط بن عامر کا جو ہے نا وہ ذکر کریں گے۔ یہ نا مسند احمد کی روایت ہے، تو اس میں ذرا ضعف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تھے، اور انہوں نے نا اصل میں غیبی چیزوں کے بارے میں آپ سے علم حاصل کیا۔ چنانچہ لقیط ہی روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی، نبیک اس کا نام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے ملاقات کی غرض سے چل پڑے۔ تو ہم ماہ رجب کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ اس وقت ہم سے ملے جب آپ نماز فجر پڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ تھے، اور آپ نے پھر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب کیا یا مخاطب کیا، اور آپ نے فرمایا، لوگوں، میں نے 4 دن تم سے اپنی آواز چھپائی ہے۔ کہ آپ نے 4 دن خطاب نہیں کیا ہوگا۔ سنو، میں آج تمہیں اپنی آواز سنانا چاہتا ہوں۔ کیا یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے اس کی قوم نے بھیجا ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں سے آگاہ کرو؟ خبردار، اسے اپنے نفس کی باتیں یا اس کے ساتھی کی باتیں یا گمراہ لوگ غافل نہ کر دیں۔ خبردار، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے پہنچا دیا، تو میں نے پہنچا دیا، اور غور سے تم سنو، تم اچھی زندگی گزارو اگر تم میری باتوں کو غور سے سنو گے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ لقیط کہتے ہیں جو یہ آئے تھے نا آپ کی بارگاہ میں، تو لوگ بیٹھ کے، میں اور میرا ساتھی جو ہے نا کھڑا رہے، تو پھر آپ نے نا ہماری طرف رخ دیا، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے پاس کتنا غیب ہے، یعنی کہ غیب کی کتنی خبریں ہیں؟ آپ یہ سن کر ہنس پڑے، اور اپنے نا سر مبارک کو آپ نے جنبش دی، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں کس چیز کی جستجو میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ رب نے غیب کی 5 چابیاں کسی کو نہیں دی، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ وہی جو سورہ لقمان میں ہے، اس میں سے 4 کا ذکر کیا، ایک قیامت کا ذکر ہے، موت کا علم، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کس کی موت کب ہوگی، یہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا، اس کی بھی تمہیں کچھ خبر ہے۔ مراد ہے کہ وہ نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، کیسا اخلاق اس کا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے، اور تم کل کیا کھانے والے ہو، اور بارش کے دن کا علم، اور اللہ تم پر نظر ڈالتا ہے اور تم قحط میں مبتلا ہوتے ہو، اور خوف زدہ ہوتے ہو تو ہنس پڑتا ہے اللہ کی ذات، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بارش برسانے والا ہے اور ان کا خوف دور ہو جائے گا، اور تمہاری حالت جلد اچھائی سے بدل جائے گی۔ لقیط فرماتے ہیں، ہم اس رب کی بلائی سے محروم نہیں رہیں گے جو ہنستا ہے، یعنی کہ اللہ جو ہنستے ہیں، تو ہم اللہ کی بلائی سے محروم نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں بھی وہ کچھ سکھائیے جو آپ دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور وہ سب کچھ بھی جو آپ جانتے ہیں، اور ہم ان لوگوں میں سے جو کوئی بھی ہماری بات کو سچا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ تو وہ حکمران، نہ وہ قبیلہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے، پچھلے لوگ جو ہمارے قبیلے کے وہ سچا مانے یا نہ مانے۔
آپ نے فرمایا تم کچھ عرصہ اسی حال میں رہو گے یہاں تک کہ تمہارا نبی فوت ہو جائے گا، اپنے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ پھر تم کچھ مدت ٹھہرو گے، پھر ایک کڑک بھیجی جائے گی تو وہ زمین پر کسی کو نہیں چھوڑے گی نہ قیامت، اور ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے، اور جو تیرے رب کے پاس ہے تمہارا پروردگار زمین کا چکر لگائے گا، شہر خالی ہو چکے ہوں گے، تیرا رب بادل کو بھیجے گا جو عرش کے پاس سے برسے گا، قسم ہے تیرے معبود کی، زمین پر کسی مقتول کی قتل گاہ اور مردے کی قبر ایسی نہیں ہوگی جو پھٹ نہ جائے، شک نہ ہو جائے اور مردے باہر نہ آ جائے، یہاں تک کہ قبر میں جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ پوچھے گا تم کتنا عرصہ ادھر رہے، تو وہ ایسا سمجھے گا کہ زندگی کو میں نے کچھ گزار کر گیا ہی نہیں، ابھی میں زندگی گزاری تھی، سویا تھا یا اٹھ گیا، تو وہ اپنی زندگی کو کچھ نہیں سمجھے گا، کہ وہ سمجھے گا کہ میں ابھی اپنے گھر سے جدا ہوا۔ تو میں نے سوال کیا اللہ کے رسول جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بسیدہ ہو جائیں گی، ہوا ان کو اڑائی پھرے گی تو پھر ہم زندہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مثال بیان کرتا ہوں، دیکھتے ہو کہ زمین بنجر ہے، تم کہتے ہو یہ کبھی آباد ہو سکے گی، پھر تمہارا رب بارش برساتا ہے اور کچھ عرصے بعد تمہارا گزر پھر اسی زمین سے ہوتا ہے تو وہ لہلہا رہی ہوتی ہے، تمہارے معبود کی قسم وہ زمین کی پیداوار کو اکٹھا کرنے اور اگانے سے کہیں زیادہ انہیں پانی سے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ جس طرح یہ پانی آتا ہے اور یہ فصل لہلہاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے، پھر تمہارا رب دیکھے گا کہ تم کیا کرتے، یعنی کہ تمہارا نام اعمال دیکھے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ جبکہ ہم اس قدر تعداد میں ہوں گے، اربوں کی تعداد میں، یعنی کہ اربوں سے ضرب دے دے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھے گا۔ فرمایا کہ میں تمہیں مثال بیان کرتا ہوں، یہ چاند اور سورج اس کی بہت چھوٹی سی نشانیاں ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو کہ نہیں، یعنی کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میں اسی طرح بغیر مشقت کے جیسے آج تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت والے دن جو جنت میں چلا جائے گا، شرط یہ ہے وہ اللہ کو دیکھے گا، اور جس طرح تمہیں آج چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، حالانکہ کتنی تعداد میں تم ہوتے ہو، اسی طرح اللہ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں غیب کی باتیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا قرآن مجید میں آخرت کی یہ باتیں پوچھیں گے اور تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارے چہرے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس پر تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک چلو لے کر تم پر اس کا چھینٹا مارے گا، وہ پانی تم میں سے ہر ایک کی شخص تک پہنچے گا، مسلمان کے چہرے کو تو نرم ملائم اور سفید اور روشن کر دے گا، اور کافر کی ناک پر کوئلے کی طرح جا کر لگے گا۔ آگاہ ہو جائے، اس کے بعد تمہارے نبی روانہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے نیک لوگ بھی چل پڑیں گے قیامت والے دن، اور وہ آ کے کل پر چلیں گے، تم میں سے کسی کے پاؤں تلے انگارہ آئے گا تو وہ تکلیف سے کراہے گا، تو تمہارا اللہ کہے گا کہ یہ نا تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہارے پاؤں کے نیچے انگارہ ہے، پھر تم نا میدان محشر میں اپنے نبی کے پاس آؤ گے اور اتنی شدید پیاسے ہوگے کہ میں نے آج تک ایسا پیاسا کبھی نہیں دیکھا جتنا اس وقت پیاسا ہوگا، اور جو بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا پانی کا ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، جسے پینے کے بعد وہ پیشاب پخانہ اور ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو ختم کر دیں گے، تم اس میں سے کسی کو نہ دیکھو گے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر روشنی کیسے ہوگی، کہ سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، روشنی تو ختم ہو جائے گی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جس طرح ابھی اس وقت دیکھ رہے ہو اس طرح دیکھو گے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک ایسے دن میں جب زمین روشن اور پہاڑ نظر آ رہے ہوں. یعنی کہ آپ نے فرمایا جیسے سورج نہیں نکلا ہوتا تو سورج نکلنے سے پہلے دن نہیں چڑھا ہوتا اس طرح روشنی ہوگی. پھر راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں نیکیوں کا بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا اور ایک برائی کا صرف ایک ہی گناہ ہوگا وہ بھی اللہ اگر معاف کر دے تو وہ بھی معاف ہوگی. میں نے کہا اور جہنت اور جہنم کے متعلق بھی کچھ بیان فرمائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے رب کی قسم یا تیرے معبود کی قسم جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر 2 دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ سوار اگر ان 2 دروازوں کے درمیان 70 سال تک چلتا رہے تو چلتا رہے. اور جنت کے 8 دروازے ہیں وہ ہر 2 دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ سوار ان کے درمیان 70 سال تک چلتا رہے. میں نے عرض کی جنت میں ہمیں کون سی نعمتیں میسر ہوں گی؟ دیکھنا جتنی بھی باتیں ہیں آخرت غیب کے متعلق ہے. فرمایا خالص شہد کی نہریں شراب کی نہریں جن سے سر درد نہ ہوگا نہ کوئی شرمندگی والی حرکت ہوگی. ایسے دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہ ہو. ایسے پانی کی نہریں جو کبھی بدبودار نہ ہو. ایسے میوے تمہارے لیے ہوں گے اور ایسے میوے ہوں گے جن کو تم اب تک جانتے ہی نہیں اور تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. تو آپ نے فرمایا وہ بیویاں جو ہمیں ملیں تو آپ نے فرمایا نیکوکاروں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی اور تم ان سے لذت حاصل کرو گے اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی. ہاں دنیا کی طرح بچے پیدا نہیں ہوں گے. میں نے پوچھا ہمارا سب سے افضل اور بلند ترین مقام کون سا ہوگا؟ تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو فرمایا کہ تم اس بات پر مجھ سے بیعت کرو کہ نماز پڑھو گے زکوٰۃ ادا کرو گے اور مشرکین کو چھوڑ دینے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ اس شرط پر بیعت کرو. تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ کیا حقوق حاصل ہوں گے اگر ہم مسلمان ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح دوسرے مسلمانوں کو حقوق حاصل ہے اس طرح تمہیں بھی حقوق حاصل ہوں گے. اور تیرے معبود کی قسم یہ دونوں دنیا اور آخرت میں بڑے متقین لوگوں میں سے ہوں گے. تو یہ نا گفتگو ہوئی ہے جی. کہتے ہیں یہ نا مجھے اچانک یاد آیا کہ میں پوچھ لوں کہ میرا باپ کدھر ہے. یہ بند ہی ہے. چل تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ لوٹ آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں فوت ہو جانے والوں میں کوئی خیر ہے؟ اس پر قریش کا ایک آدمی کہنے لگا تمہارا باپ جو ہے نا وہ جہنم میں ہے. اس نے میرے باپ کے متعلق سب لوگوں کے سامنے کہا. مجھے بڑا برا لگا. تو اس نے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے آگ لگا دی. ظاہر کوئی بھی اپنے باپ کے بارے میں اس طرح سننا پسند نہیں کرتا. میں نے سوچا کہ یہ کہہ دوں کہ اللہ کے رسول آپ کے والد کہاں ہیں لیکن پھر میں نے ایک مناسب جملہ سوچ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اہل خانہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے اہل خانہ کا بھی یہی حکم ہے. تو یہ باتیں ہوئی ہیں. تو پھر مختصر سمجھنے یہ نا لقیت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیب کے بارے میں پوچھا. جتنی باتیں کی ہیں وہ آخرت کے بارے میں کی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ غیب کی باتیں کیا ہے آپ کو غیب کا علم ہے؟ فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جو نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کل کوئی کیا کرے گا, کوئی کدھر فوت ہوگا, بارش کب ہوگی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور قیامت کب آئے گی.
پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ اور سکھلائیے تاکہ ہم اپنے جا کر سکھلائیں. تو آپ نے پھر آخرت کی بات کی کہ میں بھی ایک دن آئے گا میں بھی فوت ہو جاؤں گا، یہ نبی علیہ السلام اپنے بارے کہا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایک کڑک بھیجیں گے، پھر قیامت برپا ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا قبروں سے تمہیں کو اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا ان سے پوچھیں گے کہ تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے. وہ یوں انہیں گمان ہوگا کہ گویا ہم دنیا سے ابھی گئے تھے تو اب ہم اٹھائے گئے ہیں، اس طرح وہ گمان کریں گے. پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی کیسے اٹھائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فصل کی، کھیت کی مثال دی کہ تم بیج بوتے ہو، ادھر سے بارش ہوتی ہے تو لہلہا کر زمین اوپر اٹھاتی ہے. اور پھر میں نے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے، اتنا رش ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم اللہ کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے آج تم چاند کو دیکھتے ہو. تو چاہے اربوں کی تعداد ہو، چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی تم اپنے سامنے دیکھو گے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قیامت والے دن کافروں کا چہرہ کولا سیاہ ہو جائے گا اور مومنوں کا چہرہ سفید ہو جائے گا، اور تم میری بارگاہ میں اس طرح ہوگے حوض کوثر پر کہ بڑے پیاسے ہوگے، اس سے قبل ایسی پیاس تمہیں نہیں لگے گی. پھر تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو حوض کوثر کا پیالہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر تم اس کو پیو گے تو تمہاری ساری پخانہ اور دوسرے معاملات ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ قیامت تم پر آسان ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ آپ نے فرمایا سورج چاند ختم ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا پھر روشنی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جیسے سورج نکلنے سے پہلے روشنی نہیں ہوتی دن کی، اس طرح روشنی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 70 سال تک کوئی سوار یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک اتنا فاصلہ ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ جنت فرمایا اس کے 8 دروازے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. پھر نہروں کی بات کی کہ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، لیکن اس سے سر درد نہیں ہوگا، نہ عقل زائل ہوگی. پھر فرمایا تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی، تم ان سے لذت حاصل کرو گے، لیکن اولاد نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو کہ بھی نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے نا وہ نہیں ٹھہراؤ گے. اگر تم اس پر رہے تو قیامت والے دن متقین میں سے اٹھائے جاؤ گے. پھر یہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے باپ کے یہ ایک ایسی بحث ہے جس کو واقعی شر کا باعث بن دیا کہ جی ہمارے ابا و اجداد کدھر ہے. تو نہیں سوال کرنا چاہیے، یہ نا فرعون نے بھی کیا تھا نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہمارے ابا و اجداد اللہ جانتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں شر کا باعث ہوتی ہیں. ایک بندے کو آپ کہیں جی یہ شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کا باپ گیا جہنم میں، وہ تو واقعی تپ جائے گا. حتیٰ کہ وہ جو حدیث ہے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کو لوگ ان کے سامنے کہتے تھے ان کا باپ ابو جہل ہے، ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے سامنے ان کے باپ کو ابو جہل نہیں کہنا. اب کہ یہ تو مخلص صاحب ہیں نا اکرمہ رضی اللہ تعالی. تو لو جی یہ باتیں تھیں ساری تو جو بیان ہوئی تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ جو وفد آیا ہے لقیط بن عامر اس نے آخرت اور غیب اور ساری جنت اور جہنم کے بارے میدان محشر کے بارے میں سوالات کیے ہیں اور آپ نے جوابات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.